السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ شادی کے ٹاپک کے. شادی اپنی پسند سے کرنی چاہیے اور کچھ ضروری باتیں ہیں شادی سے پہلے، تو پہلے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ اپنے تھاٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پروسیجر ہے، پورا پڑھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنی پڑے گی، پھر ایکسپیرینس لینا پڑے گا، پھر ہم ڈاکٹر بنیں گے. آپ نے ڈرائیور بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو گاڑی سیکھنی پڑے گی یا آپ کو ڈرائیونگ اسکول جانا پڑے گا. ایون کہ اس طرح جو بھی کام ہوتا ہے ہماری لائف میں، اس کے لیے ہمیں پراپر ایک چینل ہے جس کے تھرو گھوم کے ہم آ کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، پھر اس کام کو ہم پرفیکٹلی طور پہ کر سکتے ہیں. تو زندگی کا بہت بہت اہم پہلو ہوتا ہے شادی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے بارے میں ہم نے کچھ سیکھا ہے یا ہم نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے یا اپنی لائف میں اپلائی کیا ہے. کیسے ہاؤ اتنا امپورٹنٹ کام ہے لیکن اس کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اگر وہ لڑکا ہے تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. کیا ویلیوز ہمیں شادی کے بعد میں اپنی بیوی کو دینی ہے، یا اگر لڑکی ہے تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو کیا ویلیوز دینی ہے. تو یہ بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت محتاط ہو کے آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کریں گے. میرے سامنے ایک بک ہے مثالی دلہا. ٹھیک ہے، یہ مولانا سیف اللہ خالد صاحب ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کر کے اس کو بہت اچھے سے لکھا ہے. تو ایکچولی بک میں پڑھتا ہوں کبھی کبھار، یہ نہیں کہ ریگولر میں بک کی ریڈنگ کرتا ہوں، تو کبھی کبھار پڑھتا ہوں. تو یہ جو ایک ٹاپک ہے اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کافی، اور آپ لوگوں کو بھی اس کے اوپر تھنک کرنا چاہیے. پہلے سوچیں اس کو کہ ایک جنرل سی بات ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے تو شادی کے لیے ہمیں کس طرح رہن سہن ہونا چاہیے ہمارا، وہ نہیں ہوتا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ بچے جب جس ماحول کے اندر بڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کو جس طرح ڈیلنگ کرتے دیکھا ہے، اپنا چچا چاچی کو جس طرح ڈیلنگ کرتے دیکھا ہے، اپنے جو ریلیٹیو ہیں وہ بڑے ہیں، وہ جس طرح انہوں نے دیکھا ہے وہ عادتیں آٹومیٹکلی ان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. پھر وہ آگے جب ان کی لائف سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اسی طرح ہی چلتے آ رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی آج سے ہم ایک مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ اگر ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس کے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، ہر وقت کو نہ یا تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مان رہی، اس کی اماں جو ہے اس اپنے خامن کی بات نہیں مان رہی، اور جو خامن ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اسی جو ماحول اس کو ہمارے والدین نے ایکچولی بچے کو دیا ہوتا ہے، والدین نے، تو اسی ماحول کے ساتھ وہ پروان چڑھتا ہے. اور کل کو جب اس کی شادی ہونی ہے تو وہی جو اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، شادی کے بعد کی تصویر جو اس کے مائنڈ میں ہے، تو اسی لحاظ سے اپنی زندگی کا آغاز شروع کر دیتا ہے. پھر اس میں بعض اوقات بہت اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، بعض بہت ساری ریشو ہوتی ہے جس کے اندر ڈیورس بھی ہو جاتی ہے، خوش نہیں ہوتے. تو بیسیکلی شادی تو ایک بندھن کا نام ہے، ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، جس کے اندر بہت ہیپینس ہونی چاہیے، جس کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، کچھ اپنی عادتیں چھوڑنی چاہیے، کچھ اگلے بندے کی عادتیں اپنانی چاہیے. یہ دونوں طرف سے ایکول سا معاملہ ہونا چاہیے. تو پھر چلتے ہیں بات. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اگر تو یعنی کہ بیٹا بچہ رہ رہا ہے اپنے گھر کے اندر، جوائنٹ فیملی ہے، تو وہ شادی کر کے لے کے آ رہا ہے، تو وہ پھر گھر والوں کی تربیت کے حساب سے اس کو ڈیل کرے گا، اور جو اس کے گھر کا ماحول ہے اس کے حساب کو اس کو کنورٹ کر کے اور ہر بندے کے متحد بنانا چاہے گا. تو یہ بات غلط ہے، اسلام میں بھی اس طرح نہیں ہے. جو ویلیوز آپ کی وائف کی ہیں، آپ نے وہ ویلیوز اس کو دینی ہے. اور اس کے میں اتنا کچھ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی ٹاپک کے اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ والدین کی عزت نہ کریں، یہ نا وہ بہت محتاط ہو کے کر رہا ہوں بات.
اور صرف بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک بندے کی ویلیو ہے 90% کی، ٹھیک ہے، اور آپ ایک دوسرا بندہ ہے جس کی ویلیو ہے 100% کی، اور تیسرا بندہ ہے جس کی ویلیو ہے 70% کی، اور ایک اور بندہ ہے جس کی ویلیو 50% کی۔ اب جو ہے 50% والا بندہ، اس کو آپ ویلیو دے رہے ہو 90% کی، اور جس کی 90 ہے اس کو دے رہے ہو 50% کی، اور جس کی 100 ہے اس کو دے رہے ہو 90% کی، اور جس کی 90 ہے اس کو دے رہے ہو 100۔ تو اس طرح جس کی جو ویلیو ہے پہلے اس ریشو کو جانیں کہ آیا کہ اس جگہ پر اس بندے کی اتنی ویلیو ہے تو میں نے اس کو اتنی ہی ویلیو دینی ہے۔ وہ جو شادی کر کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سر کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین کی، آپ کے بہن بھائیوں کی سب کی ذمہ داری اٹھائے، یہ کرے وہ کرے، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ اس کو کر رہی ہے تو دیٹس ویری گڈ، بہت اچھا ہے کہ وہ اس کو کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو آج سے ہم ڈسکس کریں گے، رسپانسبلٹیز کا پتہ، اور یہ تو نہیں ہے کہ آج کل کے نوجوان ہمیں شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کی رسپانسبلٹی کا پتہ ہے کہ آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور والدین سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز 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 اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کر دیں، نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا شروع کریں۔ اسلام نے دیکھیں ہمیں کیا بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے بیسیکلی، ایک وہ آپ مفتی حضرات سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں جس ایج سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس ایج میں ہوں اب اس وقت، تو وہ جو ینگسٹر ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہمارا، یعنی کہ ینگسٹر نہیں ہوتے ہیں ہم سب لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پلیز والدین کو چاہیے کہ ذرا اپنے مائنڈ کو ایک سٹیپ پیچھے رکھ کے ان کے بارے میں بھی سوچ لیں جو ایکچولی لائف گزار رہے ہیں، ان کی لائف کو آپ اپنے جو آپ نے تھاٹس اور رولز بنائے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں ہمارے اندر کہاں سے آ گئے، نہ اسلام ہمیں وہ دے کے گیا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہمارے اندر اس طرح گھسے ہیں کہ وہ صحیح بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، اتنا صحیح بن چکے ہیں کہ ہم باقی اسلام کی چیزوں کو اور جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ جائیں کسی مفتی حضرات سے، عالم ہمارے پاس ہے، اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے، تو جائیں جا کے ان سے پوچھیں کہ حضور والا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کچھ کریں اس بارے میں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی کو اس طریقے سے تو پورا کر نہیں پاتے اور پھر اس کے جب بیڈ رزلٹ آپ کے سامنے آتے ہیں، تو پھر جب ہمارے معاشرے میں وہ زنا عام ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہر بندہ یعنی کہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر وہ تفصیلاً ایک بیان شروع کرتا ہے، جیسے اس سے بڑا اسکالر دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کے تھاٹس لینا شروع کرتے تو پتہ چلے گا اتنا بڑا اسکالر ہے۔ ضرور والا یہ نہیں ہوتا، جس بندے کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو لینا چاہیے۔ اتنے کیسز ہمارے یہاں، وہ موٹر والا کیس ہوا ہے یا اس طرح کی جو کیسز ہمارے یہاں، انتہائی شرم والی بات ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ ہمارے ملک میں مسلمان اس طرح کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ انتہائی شرم والی بات ہے۔ تو اس کا واحد حل میرے خیال میں یہی ہے، جو تو گورنمنٹ کا کام ہے سزائیں دینا، پولیس نے پکڑنا، وہ تو ان کا کام ہے، حضور والا نہیں کرنا ہے، والدین کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے، حضور والا ان کو اچھی تربیت دیں اور ٹائم پہ ان کی شادی کر دیں اور ان کو اچھی تربیت ضرور دیں۔ اچھی تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسکول میں بھیج دیتے ہو، واپس آ جاتا ہے، بس ٹھیک ہے جی آپ کا فرض ادا ہو گیا، نہیں، تربیت آپ نے سکھانی ہے۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ہر بندے نے سنا ہوگا۔ اب کیا وہ لیسن، وہ سبق ماں کی گود سے بچے کو مل رہا ہے؟ اگر حضور والا نہیں مل رہا تو پھر آپ کو اس کی ٹینشن لینی چاہیے اور ان ماؤں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ درسگاہ پرووائڈ کر کے نہیں دے رہے، ہم وہ تربیت نہیں دے رہے، کل کو معاشرے کے اندر جب یہ اپنا رول ادا کرنا شروع کرے گا تو کیسا رول پلے کرے گا، اس کا کیسا رول ہوگا، کیا بات کرے گا، کس طرح کا اسٹینڈرڈ ہوگا ہمارے بچے کا۔ آیا کہ ڈاکٹر ہو جائے گا، تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کو صحیح سے کر سکے گا۔ انجینئر ہوگا، جس مرضی فیلڈ میں ہو، اگر اس کی تربیت صحیح نہیں ہے، اس کو آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ اچھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سکھایا کہ پیسہ گواتے ہوئے کیسے نہیں جانے دینا اور کیسے لے کے آنا ہے، اگر ایسا سکھائیں گے نا تو ہمارا معاشرہ دن بہ دن ڈاؤن ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ ڈاؤن ہی ہوتا جائے گا۔ تربیت کے اوپر زیادہ زور دیں، ٹھیک ہے۔ تو بات میں نے وہی کہا کہ بڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر چلتے ہیں، یہ تو ایک آغاز تھا اس سیریز کا، تو انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر اور بھی بہت ساری ویڈیو دے کے آ رہے ہیں، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ I hope you guys enjoy the video. Please subscribe our channel and share with other people.